الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بے تحاشا انسانوں کے اوپر برستی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی آنے کی باقاعدہ تیاری فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر اگر کبھی کوئی اہم کام انجام دینا ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے۔ گھر کے اندر اگر بیٹی کی شادی ہو تو والدین اس شادی کی باقاعدہ تیاری کرتے ہیں، پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں ہر چیز کی، ہر کام کو پہلے سے ترتیب دیتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں کام ہوگا، فلاں تاریخ کو نکاح ہوگا، فلاں تاریخ کو رخصتی ہوگی، فلاں تاریخ کو ولیمہ ہوگا، اور پھر جو تاریخ طے ہو جاتی ہے اس کے بارے میں پھر تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس پہلے سے تیاری کرنے کی؟ کہ اس ایونٹ کی، اس وقت کی ایک اہمیت دل کے اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں اتنی زیادہ تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینہ پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر نبی علیہ السلام دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک بعافیت پہنچا، ہمارے رمضان میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کے آنے کی تیاریاں فرما رہے ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس رمضان المبارک کے مہینے کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ چنانچہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ہمارے مشائخ نے بھی اس رمضان کے بہت زیادہ اہمیت دی۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان المبارک کے بارے میں بڑے عجیب اقوال ہیں۔ ایک بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کو ہمارے مشائخ نے، ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے امت کے مشائخ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ رمضان المبارک تو ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان کے جانے کے 6 مہینے بعد تک وہ یہی دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہماری رمضان میں کی گئی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرما۔ پتہ چلتا ہے کہ اس رمضان المبارک کی ایک اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذہنی تیاری فرمایا کرتے تھے، ذہنی طور پہ ان کو تیار کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب شعبان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں بے تحاشا ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ذہنی تیاری فرما دیا کرتے تھے
کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، تم پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ اور اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر لو کہ ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی اگر زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے اس مہینے کو خوب ڈٹ کر عبادت کر کے گزارا ہے۔ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا دوسرے مہینوں کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو دیگر تمام مہینوں کے ساتھ وہ نسبت بھی حاصل نہیں کہ جو نسبت ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یعنی تمام مہینوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں برستی ہیں، اگر اس کو ایک قطرے کی مانند لے لیا جائے تو رمضان المبارک میں جتنی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں وہ اس کے مقابلے میں سمندر سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اتنی رحمتیں اس مہینے میں برستی ہیں۔ ایک اور جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں اتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ کسی گناہ گار کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک لمحہ کسی گناہ گار آدمی کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم سب اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ بہترین موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم ذہنی طور پہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس مہینے کے اندر ہمیں خوب ڈٹ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اس مہینے کو اس طرح گزارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر پیار آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما دیں کہ واقعی میرے بندوں نے اس مہینے کے اندر میری خوب عبادتیں کی ہیں۔ امت کے مشائخ کا حال یہ تھا کہ وہ اس مہینے کے اندر خوب اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام خود سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، ساری ساری رات کھڑے ہو کر اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نفلوں کے اندر کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں 63 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ 63 قرآن کس طرح؟ ایک قرآن کریم صبح کو ختم فرمایا کرتے تھے، ایک قرآن کریم شام میں ختم کرتے تھے۔ تو پورے رمضان میں 60 قرآن کریم تو یہ ہو گئے، اور 10 دن کی 3 مرتبہ قرآن کریم سنا دیا کرتے تھے، یعنی عشرے عشرے کی 3 تراویاں سنایا کرتے تھے۔ تو 3 قرآن کریم یہ ہو گئے، تو ٹوٹل 63 قرآن کریم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پورے مہینے کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو بھی اللہ رب العزت نے ایک عجیب شان اس بارے میں عطا فرمائی تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی اس مہینے کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ایک عجیب عشق ہوتا تھا۔ قرآن کریم کی اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا کہ حضرت سے رمضان میں ملاقات کروں۔ میں پہنچا، ظہر کی نماز کے بعد کے وقت تھا، حضرت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں پاس آ کے بیٹھ گیا کہ حضرت اپنی تلاوت مکمل کر لیں گے تو میں بات کر لوں گا۔ حضرت نے تلاوت جاری رکھی، پڑھتے گئے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت نے قرآن کریم بند کیا اور عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عصر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ قرآن کریم کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی رکوع کہیں رہ گیا ہو، وہ مکمل کرنا ہو، یا کوئی سورت رہ گئی ہو اس کو مکمل کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد مجھ سے بات کریں گے۔ حضرت نے تلاوت شروع کی یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا۔ وہ افطار کرنے کے لیے وہ شخص چلا گیا، افطار کر کے آیا، مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کے بعد بیٹھا، دیکھا حضرت مغرب کے بعد پھر قرآن کریم کھول کے بیٹھ گئے۔ اس نے انتظار کیا کہ شاید اب فارغ ہوں گے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھ کے گیا اور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت رمضان تو ہمارے بھی گھروں کے اندر آتا ہے لیکن اس طرح بخار بن کر نہیں آیا کرتا۔ تو واقعی ہمارے اکابرین کے اوپر یہ رمضان المبارک عبادت کا بخار بن کے آیا کرتا تھا، اتنی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ایک عجیب عشق تھا۔
حضرت خود چونکہ حافظ قرآن نہیں تھے، مگر قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر نفلوں میں پڑھنے کا یا سننے کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ ایک حافظ صاحب، ایک قاری صاحب تھے، ان سے بات کی ہوئی تھی کہ آپ مجھے تراویح کے بعد روزانہ گھر پر آ کر نفلوں کے اندر قرآن کریم سنائیں گے۔ پوری رات وہ قرآن کریم سنتے تھے، وہ قاری صاحب سناتے تھے۔ برسا برس کا یہی معمول تھا۔ اب آخری عمر کے اندر حضرت کی طبیعت کے اندر ضعف آ گیا، مگر حضرت کا معمول نہیں چھوٹا۔ چنانچہ اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی قرآن کریم کی تلاوت نفلوں میں سن رہے تھے، اور اسی طرح سے ترتیب چل رہی تھی۔ چند دن گزرے تھے تو حضرت کی طبیعت کے اوپر نقاہت طاری ہو گئی۔ اب جب نقاہت طاری ہوئی تو گھر والوں نے محسوس کیا کہ جی اس جو نفلوں کا جو پروگرام ہے اس کو ذرا موقوف ہونا چاہیے، 2-3 دن بیچ میں پاز دے دینا چاہیے۔ 2-3 دن اگر حضرت کی طبیعت سنبھل جائے گی پھر دوبارہ شروع کر دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر یہ بات حضرت سے کرے کون، اس کی جرت کسی کے اندر نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کے معمول تھا اور اس پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ تو گھر والوں نے پلاننگ کی اور باقاعدہ جو قاری صاحب تھے ان کو بلا کر بات کی کہ قاری صاحب، حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ حضرت کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ روزانہ قرآن کریم نفلوں میں کھڑے ہو کے سنیں، تو بیچ میں چاہیے کہ 1-2 دن کا گیپ آ جائے۔ اور حضرت کو اگر ہم یہ بات کہیں گے تو وہ تو مانیں گے نہیں، لہٰذا آپ ایک کام کریں کہ آپ آج تراویح کے بعد حضرت سے بہانہ بنا لیے گا کہ حضرت میری طبیعت تھوڑی سی ذرا خراب ہے، آج ناساز ہے، تھکاوٹ زیادہ ہوں، تو لہٰذا آپ مجھے 1 دن کی چھٹی کی اجازت دے دیں، کل میں آؤں گا، کل انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم سناؤں گا۔ تو جب آپ چھٹی کر لیں گے تو حضرت کی چھٹی خود بخود ہو جائے گی، وہ 1 دن ریسٹ کر لیں گے تو ان کی طبیعت کے اوپر اچھے اثرات پڑیں گے۔ قاری صاحب مان گئے کہ ہاں حضرت کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں آج یہ بات کر دوں گا۔ تراویح کے بعد قاری صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تھکاوٹ زیادہ ہے، آج مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیں، کل انشاءاللہ تو میں آپ کو قرآن نفلوں میں سناؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قاری صاحب، چھٹی تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، مگر آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلیں۔ قاری صاحب حیران تو ضرور ہوئے، مگر حضرت کا حکم تھا، ساتھ چلے گئے۔ پہنچنے کے بعد حضرت نے فرمایا قاری صاحب میرے بستر پہ لیٹ جائیں۔ قاری صاحب حیران، حضرت کا حکم تھا تو آگے سے نہ کر سکے، بستر پہ لیٹ گئے۔ فرمایا قاری صاحب آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ آرام کریں۔ قاری صاحب نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو رحم فرما، یا آج یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ حضرت کو آرام کرایا جائے، حضرت نے مجھے اپنے بستر پہ لٹا دیا اور آرام کرا دیا۔ اب قاری صاحب انہی سوچوں میں تھے کہ اچانک محسوس کیا کہ کوئی شخص میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو چیخیں نکل گئیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے ہند، جن کو شیخ الہند کا لقب دیا گیا، اتنی بڑی شخصیت قاری صاحب کے جو ہے وہ کھڑے ہو کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ قاری صاحب نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قاری صاحب آج کے دن میرا تو رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں یہ ساری کی ساری راتیں عبادت کی راتیں ہیں، اگر میں ایک عبادت پہ آج قادر نہیں ہوں کسی بھی وجہ سے، تو قاری صاحب میں نے سوچا کہ میں کوئی دوسری عبادت ہی کر لوں، عبادت کے اندر رات کو گزارنا ضروری ہے، بس اس وجہ سے میں آپ کی خدمت کر رہا تھا۔ قاری صاحب نے کہا حضرت مجھے معاف کیجیے، آئیے مصلی پہ چلتے ہیں، میں آپ کو قرآن کریم سناتا ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کا ایک ایسا شوق ہمارے اکابرین کے دل میں ہوتا تھا کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اس طرح سے شغف رکھتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی ان بزرگوں کی باتیں جو چلے گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اتنی زیادہ ڈٹ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یونیورسٹی کے زمانے میں ایک میرا کلاس فیلو تھا، وہ ایک مرتبہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں آپ کو اپنے کزن سے ملوانا چاہتا ہوں جو حافظ قرآن ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے اپنے کزن سے ملوایا۔ اس بچے کی عمر کوئی تقریباً 13-14 سال اس لڑکے کی عمر ہوگی۔ 13-14 سال کا لڑکا تھا، حافظ قرآن تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کی عمر ہے 13-14 سال اور یہ 2 سالوں سے 6 روزہ تراویح قرآن کریم کی سنا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جی 6 روزہ تراویح عام طور پہ جو سنانے والے ہوتے ہیں وہ یعلمون تعلمون کر کے قرآن کریم کو ٹرخا دیتے ہیں، بہت کم حفاظ ایسے ہوتے ہیں یا بہت کم قاری حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو 6 روزہ تراویح صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کا بھی کیا یہی حال ہے؟
کہنے لگے نہیں الحمدللہ میں صحیح طور پہ قرآن کریم پڑھتا ہوں اور پوری 6 روزہ قرآن تراویح پڑھاتا ہوں. تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا. مگر اصل بات سنانے کی یہ ہے کہ اس دوست نے بات بتائی کہ میں نے آپ کو اصل میں اس لیے نہیں ملوایا کہ 6 روزہ تراویح پڑھاتا ہے. اصل اس لیے ملوایا ہے اس بچے کا یہ معمول ہے کہ ہر رمضان المبارک کی رات میں ایک قرآن کریم مکمل کرتا ہے. یعنی 30 رمضان المبارک کے دن میں 30 قرآن کریم مکمل کیا کرتا ہے. تو اگر آج کے زمانے کے نوجوان بچوں کے دلوں کے اندر اگر اتنی قرآن کریم کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، اگر وہ اتنی ڈٹ کر اللہ رب العزت کی عبادت آج کے زمانے میں کر سکتے ہیں، تو ہم اور آپ بھی اس بارے میں کچھ قدم بڑھا سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذہنی طور پہ تیار ہوں پہلے سے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پوری عبادت کے ساتھ عبادت کے اندر مشغولیت کے ساتھ گزاریں گے. اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا ضروری ہے. جس بات کے لیے انسان ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا تو پھر عین وقت پہ وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تیار کرے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں نے اس میں خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے. اتنی عبادت کرنی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو منا کر چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اس رمضان المبارک کے اندر. ہر شخص اگر اپنے دل میں عہد کر لے کہ میں نے اللہ رب العزت کو منانا ہے تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، آسان کام ہے. ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں ڈٹ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے. اور دوسری بات کہ اس رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے کی پلاننگ کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ میں کس طریقے سے رمضان المبارک کا زیادہ تر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار سکتا ہوں. انگریزی میں کہتے ہیں a failure to plan is planning a failure. اگر انسان کسی کام کا نظام الاوقات ہی نہیں بنا سکے، اگر انسان کسی کام کی پلاننگ ہی نہ کر سکے تو یہ پکی بات ہے کہ وہ کوئی کام وہ کامیاب اصولوں کے اوپر کام نہیں کر سکتا. وہ صحیح کام صحیح طور پہ انجام نہیں دے سکتا. وہ ایسی ہے جیسے وہ فیلئر کو پلان کر رہا ہے، وہ ایک ناکام منصوبے کو پلان کر رہا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں نظام الاوقات کو اپنے بنانے کی کوشش کریں. ہم اپنے بڑوں کی طرح تو عبادت یقیناً نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمارے لیے جو ایک اسٹینڈرڈ قائم کر دیا نا، اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. واقعتاً ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں، وہ اللہ کے بہت قوی بندے تھے. ہم اتنی عبادت تو یقیناً نہیں کر سکتے ہیں، تاہم کچھ نہ کچھ اس بارے میں اپنا حصہ اس کے اندر ضرور ڈال سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چند عبادات کے مقامات ایسے ہیں، چند باتیں ایسی ہیں کہ جو ان باتوں کا لحاظ کرے گا اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی برکت سے رمضان المبارک کی اس تمام برکات سے اس کو مستفید فرما دیں گے. یہ 7-8 باتیں ہیں جو ان سب باتوں کا لحاظ رکھے گا. اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، ان باتوں کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام برکات سے اس کو مستفید فرما دیں گے.